بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، کربلا کے بن میں شام غریباں آ گئی۔ ہمارے عہد کے ایک شاعر اور دانشور نے اس کا نقشہ کچھ ایسے کھینچا ہے: دشت بلا میں لہو رلاتا دن گزرے گا، شام آئے گی، شام آئے گی، فاتح خیبر کے بیٹوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے، شام آئے گی، آل فاطمہ کے خیموں میں آگ لگے گی، شام آئے گی، نیزوں پر قرآن اٹھانے والے اب کے صابر آل محمد کا سر قلم کریں گے، علم کریں گے۔ دشت بلا میں لہو رلاتا دن گزرے گا، شام آئے گی، شام آئے گی، سیدہ عالم کی بیٹی جلے ہوئے خیموں کے درمیاں سجدہ شکر بجا لائے گی۔ مالک سجدہ شکر کہ میرا ماں جایا، پیکانے سے شعبہ کھائے ہوئے بچے کے بعد بھی مقتل میں سرشار رہا، سر دینے پر تیار رہا، ایفائے عہد کی منزل میں بیدار رہا۔ مالک سجدہ شکر کہ وہ کرار تھا، کرار رہا، دشت بلا میں لہو رلاتا دن گزرے گا، شام آئے گی۔ ناظرین، وہ شام آ گئی۔ خانوادہ رسول کے بچوں کے لاشیں، جوانوں کے لاشیں، اصحاب کے لاشیں ریگزار کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو کر اس وقت موجود ہیں، اور انہی لاشوں کے درمیان جلے ہوئے خیمے ہیں، اور رسول اللہ کی نواسی حضرت زہرا کی لخت جگر، مولا کائنات کی بیٹی حضرت زینب قافلہ سالار بن کر ان خیموں میں بیٹھ کر اب اس کاروان عشق کی سالاری کر رہی ہیں۔ جلے ہوئے خیمے ہیں، راکھ ہے، آگ ہے، لاشیں ہیں، اور یہ لاشیں خاندان عطرت و طہارت کے ہیں، یہ لاشیں خانوادہ رسول کے ہیں۔ ایسی مصیبت کی رات جسے شام غریباں کہا گیا، اس کا احوال پیش کر رہے ہیں سچ ٹی وی کی جانب سے، اور رسول اللہ کو، پنجتن پاک کو، عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو، بلکہ پوری کائنات کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ شام غریباں کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر صاحبزادہ سید حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں، جناب مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب موجود ہیں، اور جناب عباس علی نقوی صاحب سوزخانی کے لیے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پروگرام اور یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بیان کرنا۔ ابھی جو میں بڑی مشکل سے چند الفاظ ادا کر پایا، یہ نقشہ ہم کیوں کر بیان کریں کہ خانوادہ رسول ہے، ریگزار کربلا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے خانوادہ رسول کے بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، شہید ہو چکے، ان کے لاشیں اور سر بریدہ لاشیں پڑے ہیں، اور خانوادہ رسالت کی مخدرات عصمت ہیں جو جلے ہوئے خیموں میں اس وقت بیٹھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ عبدی صاحب۔ یقیناً یہ لمحات جو ہیں وہ ناقابل بیاں ہیں، اور ساری امت مسلمہ کو اس کا ادراک بھی ہے، اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ میرا رب ساری امت پہ اپنی رحمت فرمائے۔ اور میں اس جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ زمانہ قدیم میں ایک مسلمانوں کا لشکر کسی اہل روم کے معبد کے باہر سے گزرا، تو دیوار پہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا
کہ کیا آج بھی امت محمد شفاعت محمد کی امید کرتی ہے اس کے بعد کہ حسین قتل ہو گئے؟ حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ امید، اور یہ امید اب کیسی رہ گئی؟ دیکھیں عابدی صاحب، اگر کسی عیسائی اور یہودی کے ہاتھوں مارے گئے ہوتے تو ہمیں تو خیبر کا کبھی غم نہیں ہوا۔ غم تو یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہونے کے دعوے دار بھی تھے، اور حسین علیہ السلام کا سر جلدی اس لیے کاٹنا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، انہیں یہ روایت ہی بھول گئی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالرُّكْنِ، کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی خانہ کعبہ میں، حرم میں، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان گزار دے، ساری زندگی وہیں گزر جائے، اور کیا کرے فصلى وقام، اور وہاں نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، لیکن اللہ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، کہ اس کے اندر اہل بیت محمد کا بغض ہوگا، داخل النار، تو وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ یعنی ساری زندگی نمازیں پڑھیں اور اہل بیت کی محبت نہیں تو آپ فارغ ہیں، روزے رکھیں، اہل بیت کی محبت نہیں تو آپ فارغ ہیں، اور بجائے اس کے کہ انسان یہ عمل کرے اور اس کے بعد بھی شفاعت کی امید رکھے، تو امت میں وہ جو دراڑ آئی ہے آج تک وہ ختم نہیں ہو سکی۔ لیکن یہاں وفا کی جو داستانیں رقم ہوئی ہیں، وہ ہم جیسے لوگ جنہیں اپنی منزل سے بھی آشنائی نہیں ہے، جب ان ہستیوں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس رات کو جب امام کائنات نے ارشاد فرمایا تھا سب کو جمع کر کے کہ لڑائی تو میرے ساتھ ہے نا، تمہارے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں ہے، اگر تم سارے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں اپنی لڑائی لڑ لوں گا۔ آل جعفر کو آپ نے کہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہا، آل عقیل کو کہا، حضرت امام حسن کی اولاد کو کہا، اپنے بھائیوں کو کہا۔ قبلہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آج وہ بھائیوں کا جذبہ کہاں گیا، آج وہ بہن اور بھائی کا وہ رشتہ، وہ تعلق کہاں چلا گیا، کہ جب امام نے کہا کہ میں خود جانے لگا ہوں تو پاؤں سے لپٹ کے اونو محمد نے کہا تھا کہ نہیں، ابھی ہم موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ تک کوئی یزیدی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے سب کو جمع کیا، اپنے بھائیوں کو، حضرت عباس کو جمع کیا، حضرت عبداللہ کو جمع کیا، حضرت جعفر کو جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے کہا کہ میری لڑائی ہے، میں لڑوں گا، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو سب نے بیک زباں ہو کے کہا، جتنے لوگ موجود تھے با اختلاف روایات 20 25 30 لوگ جتنے بھی اہل بیت کے اپنے شہید ہوئے ہیں، تو سب نے یہ جب عرض کیا آپ کی بارگاہ میں تو کہنے لگے لما نفعل ذالک، ہم ایسا کیوں کریں، ہم کیوں واپس چلے جائیں، لنبکی یا بعدک، اس لیے کہ ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہیں، ولا اران اللہ ذالک ابدا، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ سورہ طلوع ہو اور ہم اپنے امام کے قدموں میں موجود نہ ہوں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم آپ کے ساتھ قربانی دیں گے، اور ایسی قربانی ہوگی جہاں آپ کا نیزہ گرے گا تو ہمارا نیزہ بھی ساتھ ہوگا، آپ کی تلوار چلے گی تو ہماری تلوار بھی ساتھ ہوگی، اور ہم بالکل ایسی زندگی نہیں چاہتے۔ وَقَبَّهَ اللَّهُ الْعَيْشَ بَعْدَكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد ہماری زندگی میں کوئی رونق قائم نہ رکھے، ہم یہ چاہتے ہیں جب تک ہمارے وجود میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہوگا کوئی یزیدی آپ کے قدموں تک پہنچ نہ پائے۔ یہ وفا کی داستانوں کے بعد پھر وہ شام آئی ہے جس کی طرف آپ تذکرہ فرمائیں۔ جناب مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب، یہی وقت جو ہے شام غریباں کا، اب لٹا پٹا یہ قافلہ ہے، شہادتیں ہو چکی ہیں، لاشیں گنج شہیدہ میں پڑے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے کو آپ کیسے بیان کریں گے اس وقت کہ اس وقت سالاری ان کے پاس ہے، قافلہ سالار بھی وہی ہیں؟ دیکھیے، میں جو آپ نے سوال کیا، سن 61 ہجری میں یہ ایک دن میں تو یہ واقعہ ممکن نہیں تھا کہ ہو گیا۔ اسلام کی حالت یہ ہو چکی تھی، کلمہ گو تھے اور وہ چھری پھیر رہے ہیں نواسے رسول کے گلے مبارک پر، یہ کیا بات تھی؟ یہ سامنے تھا کہ اسلام کی دھجیاں اڑ چکی تھی، ختم ہو چکا تھا اسلام، بہت سیدھا ہڈی کی طرح لوگوں کے درمیان میں اسلام تھا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر اسلام کو قربانی دے کے زندہ کیا، یہ آج کا جو دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آج مسلمان ممالک میں جو قدر و منزلت اور عظمت امام حسین علیہ السلام کی تمام مسلمانوں اس کے قائل ہیں، اس بات کی دلیل ہے۔ لیکن اچھا قطع کلامی معاف، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پیغام کو جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے دکھا دیا اور اسلام کو زندہ کر دیا، اپنے نانا کے دین کو زندہ کر دیا لوگوں کے قلوب میں، تمام مسلمانوں میں، وہ پیغام فوت ہو جاتا،
اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ جن کا ایک لقب شریکت الحسین بھی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ ام المصائب اگر ہمت سے کام نہ لیتی، ایک کرسچن پارسی وہ پادری ہے، اس نے کہا کہ میری انسپریشن جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، لیڈی زینب سلام اللہ علیہ، کہہ رہا پوری دنیا میں تمام خواتین میں جن سے سب سے زیادہ میں متاثر ہوں ان سے ہوا ہوں۔ اس نے کہا ان کے 2 کیریکٹرز کی بات کی، کہا عاشور سے پہلے اور عاشور کے بعد، جو آپ کا سوال تھا، کہا عاشور سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ جملہ لکھا کہ شی از ویری فریجائل، یعنی بہت مختلف قسم کا ان کا کیریکٹر دکھائی دیا کربلا میں روز عاشور سے پہلے، کہ وہ روتی بھی ہیں، وہ گریہ بھی کرتی ہیں، وہ بچوں کے پاس بھی بیٹھتی ہیں، لاشوں پہ گریہ کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، لیکن شام غریباں کے بعد وہ ایز اے لیڈر سامنے بن کے آئیں۔ بالکل، اور انہوں نے قیادت کی ہے، نہ صرف اس اسیران کربلا کی بلکہ امام وقت کے بھی معاونت کرتی رہی ہیں گاہے بگاہے، حتیٰ کہ ان کی جان کی محافظ تک بن کے سامنے آئیں۔ جی بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو خاندان رسالت اور اسلامی تعلیمات، معارف اسلامی تعلیمات کی روح، اس کو جاننے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تمام عالم اسلام بدرجہ اولا، ویسے تو پوری انسانیت، اور جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے بار بار کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اب سردار و رہنما ہے، تو ان مصیبت کے لمحات کو ہم فیل کریں اس وقت، اور جب تک ہم ان کو فیل نہیں کریں گے، محسوس نہیں کریں گے اس درد کو، کیونکہ یہ عام انسانوں کا درد نہیں ہے، یہ خاندان رسول کا درد ہے، اور جو ایک عام انسان اور رسول اللہ میں فرق ہے وہی ہمارے خاندان اور اس خاندان میں ہے۔ اور پھر جس طرح کا ظلم ہوا کہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، غریب الوطنی ہے، قسم پرسی ہے، چاروں طرف سے لشکروں نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ 72 تن تھے، اور اب تو بالکل خواتین ہیں، تو اس شام غریبہ کی کیفیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ عابدی صاحب قبلہ، ہم کہتے ہیں کہ 72 نفوس کی قربانی ہوئی ہے کربلا میں، وہ نفوس گننے میں تو 72 ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 72 مرتبہ قربانی صرف حضرت امام حسین کی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں آپ کوئی بار بار لاش اٹھا، یہ آسان کام ہے؟ جن کی اولاد ہے وہ ذرا سمجھے، ذرا تصور تو کرے نا۔ اہل بیت کی قربانی کو لمحے میں ضائع کر دیا جاتا ہے، کبھی اپنے جسم پہ چٹکی کاٹ کے تو سمجھیں کہ درد ہوتا کیا ہے، یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ جملہ ایسے روایتی نہیں ہے کہ سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، کٹ کے چڑھا ہے نا، کٹنا سمجھے تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی اپنے ہاتھوں میں قربان کرنا، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، نہ کوئی افسانہ ہے، نہ کوئی ناول ہے، یہ ہوا ہے، اور بالکل کربلا کے میدان میں ہوا، اور امام نے انہیں اٹھایا ہوا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جب یہ عید قربان کی بات ہوتی ہے تو فتاویٰ ہمارے سامنے آتے ہیں، فلاں جانور کی عمر 6 ماہ ہوگی تو پھر قربانی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، فلاں کی سال ہونی چاہیے، 2 سال 5 سال، اس سے کم ہو تو قربانی ہوتی۔ امام نے تو اپنا دامن بھرا ہوا تھا کہ میرے رب نے اگر 28 سال کا مانگا تو وہ دے دوں گا، 18 سال کا مانگا تو وہ دے دوں گا، 14 سال کا مانگا تو وہ دے دوں گا، 11 سال کا مانگا تو وہ دے دوں گا، 6 ماہ کا مانگا تو وہ دے دوں گا۔ اتنی قربانی اگر انسان سمجھے، یہ فار گرانٹیڈ سید شباب اہل الجنہ نہیں ہے، انہوں نے حق ادا کیا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پھر اس درد کو برداشت بھی کیا، اور جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے پھر قیادت بھی کی، آپ کھڑی ہوئیں، اور آپ نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم یزید یہ سمجھتے ہو کہ تم نے زمین کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے اور آسمان کی وسعتوں کو ہمارے اوپر سمیٹ دیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے ہو؟ وَأَنْتَ عَلَيْنَا ذُو اقتدار، اور تو اقتدار والا ہے اور ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہماری کوئی غیرت نہیں رہے گی۔ مہلن مہلن لا تتش جہلن، آپ نے فرمایا ہوش کے ناخن لو اور ذرا اپنے دربار سے باہر نکلو اور کوفہ سے دمشق تک آنے والے قافلے میں کھڑے ہو جاؤ اور زمانے سے سوال کرو کہ جن کے سر کٹے ہیں وہ فتح یاب ہوئے ہیں یا سر کاٹنے والے کامیاب ہوئے ہیں؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ آج حسین کا سر تیرے سامنے ہے اور تو جیت گیا اور ہم ہار گئے ہیں۔ یہ رسی دراز اس لیے ہے تاکہ تو گناہوں کی لذت لیتا جائے اور اللہ تیرے عذاب کو اور دردناک بناتا جائے اور ہمارے درجات بلند ہوتے جائیں۔ اور حسین نے شہادت کا تاج سجا کر اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی ہے۔ پھر آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے کہ بلا اس درد، اس جملے کے اس درد کو سمجھیے، ہاتھ اٹھا کے جناب زینب نے کہا اللہم خذ بحقنا
वंतकिम मिन ज़ालिमिना, मौला अब तूने हमारा हक लेना है, क्योंकि अब तो हुसैन नहीं है, तूने हमारा हक लेना है, तूने ज़ालिमों से इंतकाम लेना है। व अहलिल ग़दबका बिमन सफ़का दिमाअना व क़तल हुमातना, जिन्होंने हमारे वफ़ादारों को कत्ल किया है, शहीद किया है, और जिन्होंने अहले बैते हरम का खून बहाया है, अब तूने उन पर अपना गज़ब नाजिल करना है। और हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, क्योंकि तेरा फ़ैसला है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो तेरी बारगाह में अपनी जान कुर्बान करते हैं उन्हें कभी मुर्दा गुमान भी ना करो। ज़बान से कहना तो बहुत दूर की बात है, कहा गुमान भी ना करो, क्योंकि जब गुमान की भी इजाज़त नहीं तो यकीन ये रखना है कि वो ज़िंदा हैं और अल्लाह की जनाब से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर कट के नेज़े की नोक पे चढ़ा तो आपने कुरान की आयत तिलावत की, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ज़ालिमों से गाफिल है? नहीं, गाफिल नहीं है। हम हर लम्हा अली अकबर की कुर्बानी से लेकर इस आखिरी लम्हे तक अल्लाह की निगाह में हैं, उसकी नज़र में हैं। इन्नी आलमु मा ला तालमून की हम तफसीर बन रहे हैं कि अगर आदम ऐसा हो जाए और ऐसी कुर्बानी दे जाए कि अपना सब कुछ कुर्बान करे, तो फिर इब्लीस भी इस बात पे अफसोस करता है कि काश ये आदम नज़र आता तो मैं इसे सजदा कर लेता कि जिसने इतनी कुर्बानी देनी थी। क्योंकि फरिश्तों ने कहा था कि मौला हम तो हैं ना तस्बीह करने वाले, हम हैं तकदीस करने वाले, ये तो खून बहाएगा। तो मेरे रब ने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे रब ने बड़े फ़ख्र और नाज के साथ कहा था कभी मिना में इब्राहीम अपने हाथों से इस्माइल को ज़िबह करेगा, और कभी वो वक्त आएगा कि करबला में हुसैन के हाथों में अली असगर भी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो कहा कि हम इन्हें मुर्दा नहीं समझते, ये ज़िंदा हैं और अल्लाह की जनाब से इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और आखिरी जुमला ये था कि अब हमारी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं, हस्बुका बिल्लाहि वलिय्यन व हाकिमा, हम इस सारे मामले में अल्लाह को हाकिम भी बनाते हैं, वली भी बनाते हैं, रसूल अकरम को गवाह बनाते हैं और जिब्रील को मुशाहिद बनाते हैं। और क़यामत वाले दिन अब फैसला होगा कि हक पे कौन है और तूने जो अमल किया है उसका क्या अल्लाह की बारगाह में तुझे जवाब मिलेगा। जी, क्या हौसला है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। और आपकी इस जो खुतबा आपने बड़े पुरतासीर अंदाज में पेश किया, उसके बाद मैं अब्बास अली नकवी साहब से कहूँगा शाम गरीबा के हवाले से कोई कलाम पेश फरमाइए। क़यामत का है समा, छाने लगी शामे ग़रीबा, हाय क़यामत का है समा। ख़ैमे सादात से उठा धुआं, पादर अकबर का अजब हाल है, देता है जब कोई तसल्ली उसे, हाय कहती है दिल थाम के रोते हुए, अरे खो गए इस बन में सहारे मेरे, मर गया हाय मेरा कड़ियल जवां, हाय मर गया हाय मेरा कड़ियल जवां, हाय क़यामत का है समा। नाज़रीन,
کربلا اسلام کی بقا کا نام ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور یہ شام غریباں کا یہ وقت گویا جس حوصلے سے آپ نے گزارا، یہ کربلا کی بقا کی ضمانت ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر صاحبزادہ سید حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں، مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب اور عباس علی نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو ہم وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں جو اس وقت ہے، اور اب امام حسین کا نام اور اس قربانی کا نام دنیا کی گلوبلائزیشن کی وجہ سے اب ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب کوئی اگر یزید کو کلیم بھی کرتا ہے تو پھر بعد میں منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ تو یہ امام حسین کی قربانی ہے جو اس وقت اس کی حقانیت بول رہی ہے۔ تو یہ وقت جہاں بہت مصائب و آلام کا ہے، وہاں تجدید عہد کا بھی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت کو کیسے گزارا، اور پھر آگے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں کس طرح قربانی حسین کا وہ جو خون کی رنگینی ہے اس کو واضح کیا۔ اب میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے خطبہ کہ آپ نے بھی، کیونکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنے دن لگے کوفہ سے دمشق پہنچتے ہوئے، حالانکہ سروں کا قافلہ، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ ہمارے ساتھ تھا، لیکن ایک دن بھی میری پھوپھی جان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ نے جو خطبہ دیا اس قربانی کے بعد اور امت کو سنبھالا، پھر بھی آپ نے امت کو سنبھالا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یزید کے دربار میں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے خاندان کو 6 وہ فضائل عطا فرمائے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملے۔ اوتینا بستن وفضلنا بسبع، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمائیں جو کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ کیا بات کہ اللہ نے ہمیں یہ 6 چیزیں ہمارے خاندان کو، یہ یزید کے دربار میں بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے یہ بیمار مریض امام سجاد اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھڑے ہو کے یہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو علم ہمارے پاس وہ تمہارے پاس نہیں ہے، جو حلم، جو بردباری، جو صبر، آپ دی صاحب اس سے بڑا صبر کیا ہوگا؟ اس کیفیت میں کون بولتا ہے؟ بڑے بڑے واعظ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے خطبہ دیکھے ہیں، اپنے گھر میں صدمہ ہو تو ایک لفظ نہیں بولنے ہوتا، بالکل ایک لفظ کلام نہیں انسان کر سکتا، اپنے ہاتھوں سے میت اٹھانی پڑے تو آپ کو سمجھ آ جاتی، لیکن حضرت ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ دینا، آپ نے فرمایا جو ہمارا حلم، اب اس سے زیادہ حلم کیا ہوگا کہ ہم نے اتنی قربانی دے دی۔ اور سخاوت کی بات کریں تو جس نے علی اصغر تک لٹا دیا ہے، اپنا مال دینا بھی بڑی قربانی ہے، زیور دینا بھی بڑی قربانی ہے، گھوڑے قربان کرنا بھی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اپنا اصغر قربان کرنا یہ آسان کام تو نہیں تھا۔ آپ نے سب کچھ، اور کہا جو فصاحت ہو ہمارے گھر میں، فصاحت تو خود بول رہی ہے نا۔ کبھی حضرت زینب کا خطبہ کہتے ہیں جب حضرت زینب بول رہی تھی نا تو اس للکار سے یوں لگ رہا تھا کہ یہ ظاہراً وجود تو زینب کا ہے لیکن آواز جو ہے وہ حیدر کرار کی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ زینب کے وجود میں علی المرتضیٰ خود کلام کر رہے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے، علی المرتضیٰ بھی کلام کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی کلام کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ جو فصاحت ہماری ہے اور کسی کو نہیں ملی۔ اور آخری جو چیز ارشاد فرمائی نا، آپ نے فرمایا والمحبت فی قلوب المؤمنین، جو مرضی ہو جائے مومنین کے جن کا ایمان خالص ہو گیا ہے ان کے دلوں میں جو محبت ہے وہ ہمیشہ اہل بیت کی رہے گی، وہ ہمارے گھر کی رہے گی۔ اور اللہ نے ہمیں یہ فضائل بھی عطا فرمائے کہ جو اس کا آخری نبی ہے، جو مختار نبی ہے، جو ختم الرسل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے خاندان سے ہیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی اللہ نے فضائل عطا فرمائے، مختار بنا کر محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ یہ جملہ امام زین العابدین کا ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ وہ مختار بن کے آئے ہیں، اللہ نے اپنی رضا انہیں عطا فرمائی، انہوں نے اپنی رضا مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور مرتضیٰ نے وہی رضا امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمائی، اور آج یزید کے دربار میں وہی رضا اللہ کے حکم سے حضرت امام زین العابدین کو نصیب ہو چکی ہے۔ تو آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مل کر جب اپنے وہ بچے ہوئے مسافروں کو سنبھالا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک زین العابدین سے آج تک سادات کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ واہ بیشک مولانا رضا حسین زیدی صاحب، مختلف ہم شام غریباں اور قربانی حسین علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ ہر آنکھ روتی ہے جب ساری قربانیوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
ابھی ذکر ہوا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، کہ یہ بظاہر مسلمان تھے، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگوں میں بھی کچھ اصول و قواعد رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر گھوڑوں پر، لاشوں پر گھوڑے دوڑانا، اور پھر اس کے بعد خواتین ہیں، اب وہ کیا کر لیں گی اگر تمہیں کوئی خطرہ بھی ہے، لیکن خیموں کو جلا دینا اور پھر چیزوں کو لوٹ لینا ان مخدرات عصمت کی، یہ غم کے انتہا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شام غریباں ہوتی ہے، اس وقت میں یہ کہوں گا کہ گویا ایسے لگتا ہے جیسے آسمان بھی آنسو بہا رہا ہے اس وقت۔ جی ہاں، بلکہ شہید محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب سر الشہادتین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو آسمان سے بارش ہوئی ہے، خون کی بارش کا ہونا، اس کا تذکرہ کیا کہ پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، سیاہ آندھیوں کا آنا، یہ تمام تر چیزیں کتب تمام یہ سیوطی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو بھی پتھر اٹھاتے تھے اس سے خون۔ لیکن جس طرح آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا کہ جہاں وہ ام المصائب ہے وہاں وہ شیر دل بھی ہیں، جب مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کو دونوں دستہ مبارک پہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ سیدہ زینب جو 70 قدم کے فاصلے پر تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے مشاہدہ کرتی رہی ہیں تھوڑی دیر پہلے، اور بیان کرتی رہیں اور چیخ چیخ کے عمر ابن سعد کو یہ کہتی رہیں کہ نہ مار، اے عمر سعد، نواسہ رسول کو ذبح کیا جاتا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ وہی سیدہ زینب ہیں کہ جو کہ دستہ مبارک پہ اٹھا کے تھوڑی دیر بعد یہ فرمایا۔ یہ تبدیلی جو آ رہی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں، یہ حکمت الہی کے حساب سے یہ سب کچھ ہوتا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو مصائب جو دیکھ رہی ہیں، اب اکیلی رہ چکی ہیں اور بچے تسبیح کے دانوں کی طرح سے بکھر کے ادھر ادھر صحرا میں جا چکے ہیں۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سب کچھ دیکھنا ہے۔ سب سے بڑا ان کا ہدف یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری قربانیاں ہوئی ہیں، وہ فوت نہ ہو جائے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن ابھی شام غریباں کے اندر اسی لمحے سے میں نے یہ کام شروع کرنا ہے، وہ سب سے پہلا جو ان کے ہدف ہے۔ اور دوسرا پھر بعد میں ان بچوں کو دیکھنا، ان خواتین کو دیکھنا، اور انہی قافلے کے اندر وقت کے امام سید الساجدین موجود ہیں کہ جن کی جان کا تحفظ کرنا بہت سب سے زیادہ مہم چیز ہے۔ یہ تمام تر اہداف کو کتنی خوبصورتی سے سیدہ زینب لے کے چلی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً آپ نے جس کا تذکرہ کیا کہ یہ کوئی بھی انسان ہو تو اس کے دل کو یہ ضرور چھو کے چلا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ کا کسی مذہب، قوم اور نسل سے تعلق نہیں رکھتا، تاریخ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تاریخ ہسٹورینز نے، اورینٹلسٹ جو دنیا بھر کے جو انہوں نے لکھا ہے، تو ہر ایک شقی اور قلب انسان تک اس بات پر رو پڑتا ہے کہ جب خیام کو آگ لگتی ہے، یہ سب کچھ قربانیاں ہونے کے بعد خیام کو آگ لگانا اور پھر تبرکات کا یہ اعلان کرنا کہ تبرکات کو لوٹ لیا جائے۔ اور پھر راوی نے لکھا، حمید بن مسلم نے کہا کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 2.5 یا 3 سال کی تھی، ان کے دامن پہ آگ لگی ہے اور وہ دوڑ رہی ہیں لاشوں کی طرف، اور لاشوں کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نزدیک آیا اور میں نے یہ چاہا کہ ان کے دامن پہ جو آگ لگی ہے اس کو میں بجھا لوں، تو بچی نے اپنے ننھے ہاتھ میری طرف کر کے کہا، اے شخص میرے سے دور رہنا، میں خاندان بنی ہاشم کی بچی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی پوتی ہوں، میرے سے دور رہنا۔ یہ بی بی گئی ہیں وہاں سے۔ اب دوسری روایت جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ یہ بی بی لاشوں کے درمیان میں گئی ہیں اور یہ جملہ فرماتی رہیں کہ انتا ابی، کیا تم میرے بابا ہو، کیا تم میرے بابا ہو؟ اور پھر وہ ایک سر کٹے لاشے سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ یا بنیہ، یہ روایات میں ملا۔ اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ادھر تشریف لے کے جاتی ہیں۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ شام غریباں کے وقت ڈھونڈ رہی تھیں تمام بچوں کو جو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکے تھے، تو بی بی سکینہ موجود نہیں ہے۔ بی بی ام کلثوم سے انہوں نے کہا کہ سکینہ کو ڈھونڈیے، کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، ڈھونڈتی رہیں، لیکن ایک سر کٹے لاشے کے پاس سے دیکھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سو رہی ہیں۔ اب ادھر 2 روایات جو ملتی ہیں نا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سینہ مبارک پہ سو رہی تھیں، بعض نے احتیاط کی،
انہوں نے کہا سینہ مبارک امام حسین پہ تو اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ اس پہ سونا مشکل تھا. کہا کہ وہ جہاں قدمہ مبارک تھے سید الشہداء کے بس ادھر تشریف لے کے آئیں اور ان قدموں پہ اپنا سر مبارک رکھ کے وہاں بھی سو گئیں. اور یہ بیبیاں جو شام غریبہ میں جو ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر یعنی اس پہ انسانیت اگر ہلے نہ تو کیا ہو. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ایک ہی کربلا تھی, بس یہ کربلا نہ کبھی ہوئی نہ کبھی ہوگی, کیونکہ شاید اس دنیا میں اس کی طاقت ہی نہیں جی کہ ایک مزید کربلا ہو سکے. کوئی حسین اور ہو نہیں سکتا. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ سے جواب چاہوں گا کہ وقت بہت سخت ہے یقیناً اور مصائب بہت سنگین ہیں, لیکن جن قدروں کو کربلا نے زندہ کرنا ہے اس کا خیال جہاں انہوں نے رکھا وہاں ہم نے بھی رکھنا ہے. ناظرین, اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, جلدی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. شام غریباں کا پروگرام, وہ کیفیت, وہ وقت, وہ مصیبت و آلام, وہ مصائب اہل بیت علیہم السلام پر اس کا ذکر ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں نے وقفے سے قبل ایک سوال کیا تھا, ایک بات کہی تھی کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا وہ دل خراش واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے 3-4 سال کی, دامن پہ آگ لگی ہے, میں نے بجھانا چاہا تو اس نے کہا کہ میں خاندان عصمت و طہارت کی ایک رکن ہوں, ایک بیٹی ہوں. یہاں میں یہ واقعہ جس سے دل پھٹ جاتا ہے انسان کا کہ 3 سالہ بچی اور دامن پہ آگ اور وہ بجھانے نہیں دے رہی. مصیبت بھی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ اسلامی, شرعی, انسانی قدروں کی پاسداری بھی معلوم ہوتی ہے. اور یہی وہ وقت ہے جہاں ہم نے غم کی کیفیت کو بھی محسوس کرنا ہے, لیکن کربلا جس لیے بپا کی گئی, اسلامی, انسانی, اخلاقی قدریں, ان کی پاسداری نہ صرف کرنی ہے بلکہ دنیا تک پہنچانی ہے تاکہ اسلام زندہ ہو کربلا کے بعد. جی, آپ نے درست فرمایا اور یہ بہت اہم پہلو ہے کربلا کے واقعے کا. اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ ہے یہ یقیناً طہارت کا مظہر ہے. اور لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا کی سب سے بڑی تفسیر ہے, عملی تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی. اب ذرا ہم دیکھیں کربلا سے اور ہمیں کیا درس ملتا ہے. تو صبر کا بھی ملتا ہے, استقامت کا بھی ملتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کا بھی ملتا ہے کہ ساری لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں بھولے. اور روایات اس پہ شاہد ہیں کہ انسان جس کیفیت میں دنیا سے جاتا ہے بروز محشر اسی طرح اٹھایا جائے گا جس کیفیت میں بھی جاتا ہے. تو حضرت امام حسین کو تو آج 1383 سال ہو گئے ہیں سجدے کی کیفیت میں, اب اس سے لمبا سجدہ کون کرے گا. جس طرح حضرت نے فرمایا ایک ہی کربلا تھی, ہو گئی اب نہیں ہوگی, اور آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین دوبارہ نہیں آئیں گے, تو بالکل درست ہے. کیونکہ یہ بنیادی طور پہ تو قربانی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی ہی قربانی حضرت امام حسین کے وجود سے ہوئی ہے. کیونکہ حسین منی و انا من حسین, نہ کوئی مصطفیٰ آئے گا, نہ کوئی مرتضیٰ آئے گا, نہ کوئی فاطمہ آئے گی, نہ کوئی حسن آئے گا, نہ کوئی حسین آئے گا, نہ کوئی اس طرح کا اصغر آئے گا. وہ 14 سال کے اسماعیل کے وہ آداب فرزندی تو سب کو یاد ہے نا. اب وہ 6 ماہ کا اصغر بھی تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بابا کے حضور یہی عرض کر رہا ہوگا نا کہ آپ دیکھیے وہاں کہا گیا کہ اپنی آنکھیں بھی بند کر لیجئے اور پٹی باندھ لیجئے, میرا چہرہ نیچے کر لیجئے, ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پہ نگاہ پڑے تو محبت کی وجہ سے آپ اللہ کے حکم سے دور چلے جائیں. یہاں تو امام نے آنکھوں میں پٹی بھی باندھی نہیں, اور ادھر علی اکبر کی لاش بھی ہے, ادھر قاسم کی لاش بھی ہے, ادھر اونو محمد کی بھی ہے, پھر بھی علی اصغر کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. پھر بھی صبر اور استقامت کے کوہ گراں ایسے بنے. اب یہ سب بات صرف اتنی ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. اب اگر اس سر شہادت کو انسان سمجھے تو صحیح نا کہ شاہ است حسین, پادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. اور یہ سبق بھی کربلا نے دیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید, کہ سر کٹا دو
ہاتھ نہیں دینا کسی بھی یزید وقت کے ہاتھ میں۔ آج ہمیں وہ لوگ سمجھاتے ہیں جو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حسین اس مقصد کے لیے گیا تھا۔ یار ہم آج بھی سمجھنے کو تیار ہیں، لیکن سمجھائے وہ جو حسین کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، جو حکومتوں سے مراعات لینے والے ہیں اور کئی سال حکومتوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرنے والے ہیں۔ وہ یہ نہ کہیں کہ حسین تو آج تک ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہ یزید ان کا قاتل ہے، یہ تو اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ حسین کی قربانی کے پیچھے کون موجود ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے یہ سبق دیا، سر کٹوا لو، ہاتھ نہیں دینا۔ اور آخری میرا جملہ صرف یہ ہے کہ ذرا عبدی صاحب قبلہ دیکھیے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہادت کے بعد مسئلہ بھی ہوا ہے اور پھر جسد اطہر پہ گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہیں اور پھر بھی اس امت کو شفاعت کی امید ہے، تو ہم قربان جائیں ان کی اس امید پہ۔ تو ذرا دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کسی روایت میں یہ نہیں پتہ چلتا۔ آپ کا سر تو کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا یہ پتہ، لیکن آپ کے ہاتھ کٹنے کے بعد کہاں گئے ہیں یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید میرے رب نے ہاتھوں کو کٹنے کے بعد اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندہ حسین کا ہاتھ تو یزید کو نصیب نہیں ہوا، کہیں کٹا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر یہ نہ کہے کہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہاتھ کے تقدس کو ایسے سلامت رکھا ہے کہ آج تک یہی پیغام ہے کہ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید رضا حسین کا زیدی صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ جو کربلا کی قربانی تھی اور یہ خیال تھا کہ یہ اسی صحرا میں کہیں دب کر سمٹ کر چھپ کر رہ جائے گی، آج گلوبلی پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ اور یہ شہادتوں کے بعد اور اس شام غریبہ کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے حسین اور حسین کے خانوادے پر۔ ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں، تو مختصر آپ بتائیے۔ جی گلوبل میں نے خود یو کے میں دیکھا ہے کہ جب یہ جلوس چلتے ہیں روزہ عاشور کے، تو انگریز بہت سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اور ان کو جب وہ پیمفلیٹس وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ گلوبل ایک فینومینن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ تمام ممالک کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑھ رہی ہے یہ چیز، کیونکہ آج کے جو دور ہے ٹیکنالوجی کا، انٹرنیٹ اور یہ فیس بک وغیرہ، یہ اب یہ آپ کے بقول کے جس طرح چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ تو خدا کی طرف سے، جس طرح وہی میں نے سر الشہادتین کا تذکرہ کیا تھا کہ خدا نے وہ سر الشہادتین میں جو انہوں نے فرمایا شہید محدث دہلوی نے کہ سر الشہادتین 2 قسم کی شہادتیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین کی، وہ سر اور اعلانیہ، تو خدا نے چاہا تھا کہ اعلان ہو، تو جو خدا چاہے کہ اعلان ہو قیامت تک ہو تو کون روکے گا؟ تو وہ تو گلوبل ہوگا ہی ہوگا۔ بالکل، بہت صحیح، بہت صحیح، بہت صحیح آپ نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پاس 2 یا 3 منٹ ہے، میں چاہوں گا 1-2 منٹ کا پیغام آپ کا، 1-2 منٹ کا آپ کا۔ آپ سے میں یہ چاہوں گا، کاش کہ وقت زیادہ ہوتا اور میں آپ سے زیادہ درخواست کرتا کہ شام غریباں جیسے اب ذکر ہوا، یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آدمی سے کہا نہیں جاتا، لیکن یہ وقت جہاں رقت کا وقت ہے، جہاں اس غم کو محسوس کرنے کا وقت ہے، ہم خدا را امت مسلمہ سے یہ درخواست بھی کریں کہ حسین کی قیادت میں متحد ہو جائیں، حسین علیہ السلام کو قائد مان لیں، حسینیت کو ایک فرقہ، ایک مذہب بنا لیں۔ میرے مراد یہ کہ حسینیت جو ہے وہ وہی ہے جو اسلام ہے، اور یکجان ہو کر ان انسانی اور اسلامی قدروں کی خاطر آگے بڑھیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ اگر رحم چاہیے، اگر یونٹی چاہیے، اگر روحانی ترقی چاہیے، اگر اطمینان چاہیے، اگر انسانی ویلیوز کی معاشرے میں حکومت چاہیے، تو تمام مسلمان متحد ہو کر پوری دنیا کو دعوت دیں ان تمام ویلیوز کے لیے۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو بہت سارے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ حبل اللہ سے مراد رسول اکرم کی ذات ہے، اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو میرے اہل بیت میں تلاش کرو، مرتضیٰ میں تلاش کرو، حسن میں تلاش کرو، حسین میں تلاش کرو۔ تو جب ہم حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ تذکرہ کریں، تو اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے، یعنی جب آپ حسین سے وابستہ
وابستہ ہو جائیں گے. دیکھیے لینی تو ہر ایک نے جنت ہے, تو جنت کے سردار سے صلح نہیں کرنی تو جنت کہاں سے ملے گی؟ یہاں تو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں آپ کو ملتا اگر اس کے سردار سے صلح نہ ہو. تو لہٰذا آپ سمجھیے کہ جن لوگوں نے قربانی دی ہے, اور اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی انہیں اسی لیے عطا فرمایا تھا کہ اتنی بڑی قربانی ہونی ہے. جتنی بڑی قربانی ہوگی, دیکھیے گلے پہ چھری رکھی جائے, صرف چھری رکھی جائے اور آواز آ جائے وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا, چھری تو رکھ دی, چھری چلا بھی دی, اب اللہ نے چھری سے بچا کے کہا کہ تو خلیل ہے, خلیل کی اتنی قربانی کافی ہے کہ اس نے چھری رکھی ہے. اور حبیب کی قربانی یہ ہے کہ جب تک حسین کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھے گا اس وقت تک قربانی مکمل نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر صاحبزادہ سید حامد فاروق بخاری صاحب کے بلا, جناب مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب, بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ناظرین, آپ نے شام غریباں کا احوال سنا. یہ شام غریباں ہے, مصیبت کی شب ہے, غم کی شب ہے, اہل بیت علیہم السلام پر بہت کڑی شب ہے. لیکن یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شب بھی ہے, اور حضرت زینب عزم کا نام ہے, حوصلے کا نام ہے, آگے بڑھنے کا نام ہے, انسانی قدروں کا نام ہے, ہیومن ویلیوز کا نام ہے. آئیے اس شام غریباں کو عہد کرتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سالاری میں اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی قیادت میں دنیا کو حسینیت کے پیغام سے جگمگا دیں گے. اس غم کی شب میں اب میں آخر میں گزارش کروں گا عباس علی نقوی صاحب سے کہ شام غریباں کے حوالے سے کلام پیش فرمائیں. زینب ہے اور شام غریباں کا سامنا, زینب ہے اور شام غریباں کا سامنا, بے پردگی ہے اور مصیبت کا سامنا, انسانیت کو دشمن یزداں کا سامنا, بچوں کے ساتھ گردش دوران کا سامنا, کڑیل جواب پسر بھی زباں کھولتا نہیں, اور زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں, زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں.